علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمن روک دیا۔ ہماری بات ہو رہی تھی ہندوستان میں تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں جو تحریک شروع ہوئی تھی کہ دوبارہ سے بنگال کو مجموعی طور پر ایک کر دیا جائے، اس کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اردو ہندی جھگڑا بھی پیدا ہو چکا تھا، جس کے سلسلے میں یوپی جو ہے وہ مخفف ہے اتر پردیش کا، ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، باقاعدہ صوبہ ہے۔ اور یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں، کہ یہ مکمل تو نہیں لیکن کسی حد تک یہ سیاسی مسئلہ تھا، اور اتر پردیش کی جو حکومت تھی انہوں نے علی گڑھ کالج کو اس میں دخل دینے سے حکمن روک دیا کہ تعلیمی ادارے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کسی طرح بھی مجاز نہیں ہے اس میں مخل ہونے کے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ اب بہت ضروری تھا کہ مسلمان بھی، جس طرح سے انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تھی، اگرچہ جب وہ وجود میں آئی تھی تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی، تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن ایسا وقت کے ساتھ ساتھ ثابت نہیں ہو سکا، وہ ہندوؤں کی جماعت بن کر رہے گی۔ اس لیے اب جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ یہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام انہوں نے لایا گیا، اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا۔ 1909 کی اصلاحات کے مطابق جو نافذ ہوئی تھیں انگریز سرکار کی طرف سے، اس میں مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہیں جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہوا۔ جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہونے سے مراد یہ تھی کہ اب وہ باقاعدہ اپنی سیاسی جماعت کی طرف سے وہ الیکشن میں، انتخابات میں اپنا حصہ ڈال سکتے تھے، اور اپنی مخصوص علیحدہ نشستوں پر الیکشن وہ لڑ سکتے تھے۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیق ہوئی۔ تقسیم بنگال کی تنسیق 1911 میں ہوئی۔ یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی، تقسیم بنگال جو ہوئی تھی 1905 میں، ہندو بنگال مسلم بنگال میں بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف تحریک شروع ہو چکی تھی اور بہت ہی طاقتور قسم کی تحریک تھی، اس لیے آخر کار بنگال کی تقسیم کو منسوخ کروا دیا گیا۔ تنسیق منسوخ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دوبارہ سے 1911 میں ہندو بنگال اور مسلم بنگال کو ملا کر اس کو بنگال کا مجموعی طور پر بنگال کا علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اب وہ جو تقسیم پہلے 1905 میں ہوئی تھی اب وہ باقی نہیں رہی۔ اور جنگ بلکان اور طرابلس 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا 1913 میں۔ جنگ بلکان اور طرابلس عرب ممالک میں یہ جنگ جاری تھی، اس کے پیچھے بنیادی طور پر اتحادی ممالک کا ہاتھ تھا، جن میں ظاہر ہے کہ برطانیہ سر فہرست تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں حکومت خود اختیاری۔ حکومت خود اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان پر مقامی لوگوں کی حکومت ہو، یعنی انگریز یہاں سے رخصت ہو جائے، انگریز یہ حکومت چھوڑ کر چلا جائے، اور ہندوستانیوں کو غلامی سے نجات ملے۔ سیلف گورنمنٹ سے مراد اپنے ہی لوگوں کی، مقامی لوگوں کی اپنے ملک پر حکومت ہوتی ہے۔ اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ اب انہوں نے کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھانا ایک طرح سے وقت کی ضرورت تھا، کیونکہ اب جنگ شروع ہو رہی تھی انگریز سرکار کے خلاف، اور انگریز سرکار کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کا کسی حد تک متحد ہونا بہت ضروری تھا۔ دونوں جماعتیں بھی اور دونوں قومیں مل کر ہی انگریز سرکار سے چھٹکارا پا سکتے تھے، اس لیے کانگریس سے تعاون کرنے پر مسلمان آمادہ ہو گئے تھے۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا۔ جنگ عظیم اول کے نتیجے میں اس کا بھی ایک مکمل پس منظر ہے کہ جنگ عظیم اول جب شروع ہوئی تھی تو اس میں ایک طرف برطانیہ اور برطانیہ کے ساتھ اس کے دوسرے اتحادی ممالک تھے،
اور دوسری جانب جرمنی تھا برطانیہ کے مخالف، اور جرمنی کے ساتھ ترکی شامل تھا۔ ترکی جرمنی کی طرف سے ہی اس جنگ عظیم میں شامل ہوا تھا۔ اب ہوا یوں تھا کہ کیونکہ ہندوستان میں انگریز سرکار کا راج تھا، انگریز حکومت تھی، تو ہندوستانیوں کو بھی وہاں محاذ پر لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہندوستانیوں کو بھی لڑنا تھا کیونکہ ہندوستانی غلام تھے، اور ہندوستانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، انگریز سرکار کے ماتحت، تو مسلمانوں کو بھی اب اس جنگ میں لڑنا تھا، لیکن برطانیہ کی طرف سے انہوں نے لڑنا تھا، جبکہ دوسری جانب جرمنی سے تو چلیں ہمارا کیا سروکار تھا، لیکن دوسری جانب ترکی جو اس وقت خلافت کا مرکز تھا وہ برطانیہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تو گویا جرمنی کے خلاف مسلمانوں کے لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف جو اپنی ان کی ترکی کی خلافت تھی، ترکی کے خلیفہ کو وہ اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، تحریک خلافت باقاعدہ اس حوالے سے اس کے پیچھے کا فرما ہے، تو ان کے خلاف لڑنا تھا، یعنی مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنا تھا، جو انہیں کسی طرح بھی منظور نہیں تھا۔ بہرحال جنگ عظیم اول جب شروع ہوئی تو ہندوستانیوں کے دل میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، اور کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ شہر میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا، لکھنؤ پیکٹ بھی اس کو کہا جاتا تھا انگریزی میں، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے۔ اب چونکہ دونوں جماعتیں ایک ہی موقف پر ایک جگہ موجود تھیں تو انگریز سرکار کو کسی حد تک نرمی کرنی پڑی، اور ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ہندوستان کو حکومت خود اختیاری ضرور دی جائے گی، لیکن بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، اور ایک دم سے حکومت ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی، وہ آہستہ آہستہ ان کو ان کی حکومت دے دی جائے گی، یعنی انگریز سرکار یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی جو ٹھانی تھی 1919 کی بات ہے۔ اچھا، اب جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، چونکہ برطانوی سرکار کا، انگریز سرکار کا مفاد وابستہ تھا ہندوستانیوں کے ساتھ، اس نے ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا کہ ہندوستانی لڑ رہے تھے انگریز کی جانب سے برطانیہ کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف، اس لیے اس وقت پہلے تو انہیں نرمی دکھانی پڑی، لیکن جب انگریز سرکار نے، برطانیہ نے جنگ جیت لی تو پھر اب وہ ہندوستانیوں سے ان کو کوئی چونکہ مفاد اور مطلب وابستہ نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے طوطا چشمی اختیار کی۔ انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جیسے انہوں نے کسی قسم کا کوئی عہد کیا ہی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی حکومت خود اختیاری کے حوالے سے۔ ظالمانہ قوانین جو نافذ کیے گئے 1919 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، جو سراسر ہندوستانیوں کے مفاد کے خلاف تھا، اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ چونکہ ہندوستانی مسلمانوں نے برطانیہ کی طرف سے جنگ عظیم اول میں حصہ لینے کی جو رضامندی ظاہر کی تھی وہ مشروط تھی، کچھ شرطیں رکھی تھیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر برطانیہ جنگ جیت جاتا ہے تو مفتوح، چونکہ ترکی جرمنی کے ساتھ لڑ رہا ہے تو جو مفتوح علاقے ممالک ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی فاتح کے اختیار میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان علاقوں کو، ان ملکوں کو مفتوح بنا لینے کے بعد ترکی چونکہ مسلمانوں کے خلافت کا مرکز ہے، اس لیے اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اتحادی ممالک آپس میں ترکی کو بانٹیں گے نہیں، حصے بکھرے کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ 1920 کی بات ہے جی، عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تھی 1920 میں۔ اب جب برطانوی حکومت نے، انگریز سرکار نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور ترکی کے حصے کرنے کا ارادہ کر لیا، تو مہاتما گاندھی نے علی برادران سے مراد مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، تحریک آزادی کے سرگرم یہ رکن تھے، انہوں نے علی برادران کی مدد سے ان کو شامل کر کے عدم تعاون کی، انگریز سرکار کے ساتھ عدم تعاون کی ایک بڑی زبردست تحریک شروع کی۔ لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ شدھی اور سنگٹن، یوں سمجھیے کہ تحریکیں تھیں شدھی اور سنگٹن کی، اور یہ شدت پسند ہندوؤں کی جاری کردہ تحریکیں تھیں، اور ان تحریکوں کا مقصد جو تھا، شدھی نام ہی ایسا ہے
کہ وہ مسلم مخالف تحریکیں تھیں. شدھی جو تحریک تھی اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا جی کہ مسلمان کیونکہ اشدھ ہیں، ناپاک ہیں، تو ان کو شدھ کیا جائے گا. شدھ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو ہندو مذہب میں داخل کر لیا جائے، ان کو ہندو بنا لیا جائے تو وہ گویا اشدھ ہو جائیں گے. اشدھ سے اشدھ ناپاک کو کہتے ہیں، شدھ پاک کو کہتے ہیں. سنگتن جو تحریک تھی وہ بھی مسلم مخالف تھی اور اس کا بھی مقصد یہی تھا. اشتعال انگیز، اشتعال غصے کو کہتے ہیں، غضب کو کہتے ہیں. یہ شدت پسندانہ تحریکیں تھیں، ایک کارروائیاں تھیں. اور ایک طرف گاندھی نے اہلی برادران کے ساتھ تعاون کر رکھا تھا اور ان کے ساتھ وہ ایک تحریک چلا رہے تھے، اور دوسری جانب شدت پسند ہندوؤں نے ہندو مسلمان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یہ شدت پسند تحریکیں شروع کر دی تھی. اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے. 1928 سائمن کمیشن ہندوستان آیا تھا. 1927 میں نہرو رپورٹ پیش ہوئی تھی. 1928 میں سائمن کمیشن نام اس کا اس لیے ایک وفد تھا، کمیشن ایک وفد تھا کچھ لوگوں پر مبنی. اس کی سربراہی کر رہے تھے سر جان سائمن، انہی کے نام پر اس وفد کا نام سائمن کمیشن رکھا گیا. مختلف اصلاحات کرنے کے لیے ہندوستان آیا تھا برطانیہ سے. تو وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے جو مسلمان لیڈر تھے وہ تب چونکے جب سائمن کمیشن نے نئی سفارشات ہندوستان کے لیے پیش کی، اور دوسری طرف جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی جو سراسر مسلم کش تھی. مسلم کش مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں نہ تھی، سراسر مسلمانوں کو مٹانے، ان کی شناخت مٹانے کا مقصد تھا اس رپورٹ کا. اس میں جو نکات پیش کیے گئے تھے. اب جب یہ حالات ہوئے، سائمن کمیشن آیا، وہ سائمن کمیشن نے جو سفارشات پیش کی وہ بھی مسلم مخالف تھی. نہرو رپورٹ میں جو نکات رکھے گئے تھے وہ بھی مسلمان مخالف تھے. تو اب مسلمان لیڈروں کو احساس ہوا کہ اب خواب غفلت سے نہ چونکے تو بہت دیر ہو جائے گی. اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ کہ مسٹر جناح کی 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا. 1929 کی بات ہے جی. قائد اعظم کی 14 نکات جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ قائد اعظم کی 14 نکات پیش ہوئے تھی نہرو رپورٹ کے جواب میں. نہرو رپورٹ پیش ہوئی، اس کے جواب میں 14 نکات قائد اعظم نے رکھے تھے جو ایک طرح کا نہرو رپورٹ کا رد تھا. ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. 1930 میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تھی، کانگریس نے شروع کی تھی اور اس کی قیادت کر رہے تھے گاندھی. یہ انگریز سرکار کے خلاف تھی. بنیادی طور پر ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی، انگریز سرکار کا بائیکاٹ، مقاطع کرنے کے لیے. اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا 1930 سے 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا. برطانوی حکومت کے فرقہ وارانہ فیصلے سے مراد اس کو انگریزی میں کمیونل ایوارڈ کا نام دیا گیا تھا. یہ فرقہ وارانہ فیصلہ اس کے تحت کمیونل ایوارڈ کے تحت برطانوی حکومت نے ہندوستان کی مختلف اقلیتوں، قوموں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا. یہ طبقاتی جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، طبقاتی تخصیص اور امتیاز ہے، یہ سارا اسی وقت کی پیداوار ہے. یہ برطانوی حکومت کا پیدا کردہ ہے. بنیادی طور پر مختلف فرقوں اور ذاتوں میں بانٹ دیا گیا تھا ان کو، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برطانوی حکومت کے خلاف دونوں قومیں متحد ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ہندو لیڈروں نے تھوڑی ہٹ درمی دکھائی، وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے ساتھ نرمی کر کے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہ تھے، اس لیے کوئی سمجھوتا نہیں طے پا سکا. 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اگر آپ نے سعادت حسن منٹو کا افسانہ پڑھا ہو نیا قانون تو آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوگا. بہت اچھا انہوں نے اس کا وہ سارا اس سے جڑی لوگوں کی امیدیں اس میں افسانے میں پیش کی تھی. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا، اس کے مطابق فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. یعنی صوبوں میں کسی حد تک وہ جو انگریز سرکار نے کہا تھا کہ ہم رفتہ رفتہ ہندوستان کو
آزادی دیں گے، خود اختیاری حکومت دیں گے، وہ کسی حد تک کام شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، یعنی 1937 کے انتخابات میں کانگریس کل 8 صوبوں میں صاحب اقتدار ہوئی، جس سے اس کا سر پھر گیا۔ اس کا کانگریس کا دماغ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، کیونکہ اب کسی حد تک وہ اقتدار میں آ چکے تھے، 8 صوبوں پر وہ حکومت کر رہے تھے۔ اور اس کامیابی کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اب انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں، اب انتقام ہندوؤں کا شروع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان قوم کی کچھ شناخت مٹا دیں گے۔ چنانچہ کانگریسی حکومت نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا، اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ اور خفیہ مساعی کی۔ مدغم کرنا، مدغم کرنا کہتے ہیں اسی کسی چیز کے اندر ہی کسی چیز کو شامل کر دینا، آپس میں ان کو کہیں کہ ملا دینا۔ تمدن شہریت کو کہتے ہیں۔ ہندو تہذیب کو ابھارا گیا، ان کی اداروں کو، ان کی رسم و رواج کو، تاکہ مسلمانوں کی شناخت مٹائی جا سکے۔ اعلانیہ، خفیہ اعلانیہ، اعلان، کھلم کھلا اور خفیہ پوشیدہ۔ مساعی کوشش کی جمع، صحیح کی جمع ہے کوشش ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ یہاں مراد 1919 میں بنی تھی جمعیت العلماء ہند۔ بنیادی طور پر یہ جماعت جو تھی یہ انگریز سے آزادی کے حق میں تھی، لیکن یہ الگ وطن کے مطالبے کے زیادہ حق میں نہیں تھی۔ 1929 میں خدائے خدمتگار اور مجلس ارار کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تمام مسلم جماعتیں ہیں، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ نیشنلسٹ مسلمان وہ تھے ہندوستان میں رہنے والے جو بنیادی طور پر ہندوستان کی آزادی چاہتے تھے، نہ کہ پاکستان کا قیام۔ یہ انگریز سے تو چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک بحثیت ایک قوم کے، ہندوستانی قوم کے ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ تقسیم کے خلاف تھے۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پراگندہ، بکھری ہوئی، منتشر اقلیت، یہاں پر مسلمان مراد ہے۔ اب جو رہنما سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے پورے سبق میں آغاز سے لے کر اب تک مختلف رہنماؤں کی کوششیں جو تشکیل پاکستان میں بلا واسطہ یا بالواسطہ معاون ثابت ہوئی، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلے شروع میں ذکر ہوا تھا شاہ ولی اللہ کا، جنہوں نے تحریک احیاء اسلام کا آغاز کیا تھا، شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز۔ ان کے بعد نمایاں نام جو سامنے آیا تھا سید احمد بریلوی کا تھا، اور سید احمد بریلوی کے بعد ان کے ہم نام تھا سید احمد خان کی کوششوں کو سراہا گیا مصنف کے بقول۔ اور پھر سید احمد خان کے بعد جو بڑا نام سامنے آیا وہ علامہ اقبال کا تھا، جنہوں نے مسلمان قوم کو اپنے کلام کے ذریعے ان کے اندر ایک تازہ روح پھونکنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب علامہ اقبال کے بعد جو سب سے نمایاں شخصیت سامنے آئی وہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے سر تشکیل پاکستان پہ سہرا جاتا ہے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ یہ تشکیل پاکستان کے پس منظر میں جتنے بھی واقعات کارفرمات ہیں ان میں ایک اہم واقعہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کی طرف سے پیش ہونے والی قرارداد تھی، جس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، اور بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ بندہ۔
اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی. اب وہ محض تحفظات و مراد کی سائل نہ رہی بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعویدار بن گئی جس کی اپنی ایک جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن ہو. سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، یعنی کچھ چاہنا، مانگنے والے کو کہتے ہیں. مراد سہولیات. اب مسلمانوں کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی. پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں، ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہو اور انگریز سرکار جو ہے وہ ہندوستان سے چلی جائے، ہندوستانی خود حکومت میں آ جائیں، صاحب اقتدار ہو جائیں. لیکن اب وہ ہندوستان کی آزادی کی بات نہ کر رہے تھے بلکہ اب وہ پاکستان کے حصول کا مطالبہ لے کر نکلے تھے. اب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک قومیت ہے بحیثیت مسلمان قوم کی، اس لیے ان کے لیے ایک اپنا علیحدہ وطن ہونا چاہیے، علیحدہ ایک حکومت ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب، نظریے اور عقیدے کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے. پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی. اب پاکستان کا چونکہ نظریہ بھی پیش ہوا اور پاکستان کا مطالبہ بھی رکھ دیا گیا تو اس کے لیے پھر پوری منصوبہ بندی تیار ہونے لگی کہ پاکستان میں فضل تعالیٰ حاصل کرنے کے بعد آگے اس کو چلانے کے لیے اس کے انتظامی امور کے سلسلے میں کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا. تو اس مقصد کے لیے معاشی مسائل پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، تعلیمی مسائل کے لیے علیحدہ کمیٹی بنی اور باقی مسائل کے لیے بھی کمیٹیاں بنائی گئی. 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینز کی وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور ممبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی. 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا. یہ اہم ہے. 1945 میں شملہ ہندوستان کا علاقہ ہے، وہاں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کوئی سمجھوتا طے پا سکے، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا. آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے. مزدور حکومت سے مراد ہے لیبر پارٹی جو اس وقت برطانیہ میں صاحب اقتدار تھی. لیبر پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہندوستانیوں کو خود اختیاری حکومت دینا چاہتے ہیں. اس کے سلسلے میں انتخابات کا اعلان کیا گیا. نئے انتخابات میں جو 1945 سے 46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہوئی. اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وقت اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گفتگو کو سلجھائے. مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہوگی. لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو اور مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے. جھگڑے. اب یہ طے پا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرقہ وارانہ فسادات نے سر اٹھایا. مسلم کچھ فسادات شروع ہوئے. کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا. برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا. برطانیہ کا یہ فیصلہ، یہ ہندوستان کو خالی کرنے کا، اس پر مسلم لیگ سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی. پہلے تو یہی طے پایا تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس چونکہ ہندوستان کی دو بڑی جماعتیں ہیں، جب تک یہ کسی مسئلے پر، اس معاملے پر اتفاق رائے نہیں کریں گی تب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن بعد میں برطانیہ نے 1948 تک، جون 1948 تک ہندوستان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے جماعتیں اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی. برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک مورد التوا میں نہیں رکھا جا سکتا. مورد التوا میں رکھنا، ٹالنا، مؤخر کرنا. اسلامیہ ہند، ہندوستان کے مسلمان. ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تحقیق کر دیا گیا.
قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 تک دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ 14 اگست کو پاکستان بن گیا اور 15 اگست کو ہندوستان کو آزادی مل گئی۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل رہی اور مشرقی مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے برعظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین، قوت کو ابھارنے والا، طاقت کو ابھارنے والا تغیر رونما ہو گیا ہے، جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کی ترقی پر اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، جس میں غریبوں اور کارکنوں کو خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ یہ تھا پاکستان کے نظریے کے پیچھے تمام جو مقصد تھا کہ پاکستان ہم حاصل کیوں کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست وجود میں آئے گی، ایک ایسی سلطنت بنے گی کہ جہاں پر سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے کچھ جگہ نہ ہوگی، معاشی طور پر تمام لوگ یکساں حیثیت کے، اہمیت کے حامل ہوں گے، تخصیص نہ ہوگی، امتیاز نہ ہوگا، کوئی امیر کوئی غریب نہ ہوگا، تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، مسلم اور غیر مسلم دونوں سے برابر سلوک کیا جائے گا، کسی قسم کی مذہبی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی، عورت کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے اور اس کی شخصیت، حرمت، عزت محفوظ ہوگی، دولت تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہوگی، اور بیت المال سے مراد آپ لے سکتے ہیں حکومت کے خزانہ، وہاں پر وہ دولت جمع ہو کر عوام الناس کی فلاح کے لیے، فلاح کے کام آئے گی، ان کا معیار زندگی اس سے بلند ہوگا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی مکمل طور پر جس کو ہم کہیں وہ پوری نہ ہو سکی۔ ہم سرمایہ داروں کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں مسلم اور غیر مسلم میں بہت تمیز روا رکھی جاتی ہے، امتیاز برتا جاتا ہے، غریبوں اور کارکنوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، عورت کے حقوق آئے روز پامال ہوتے ہیں اور دولت چند مخصوص لوگوں تک محدود ہو کر رہ گئی، عوام الناس کی فلاح کے لیے وہ دولت خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن سوچا یہی گیا تھا کہ یہ ملک جنت مثال ہوگا، جنت نظیر ہوگا، جہاں یہ تمام باتیں واقعتاً پائی جائیں گی۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمران نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے۔ جو بادشاہوں اور خود غرض قسم کے صاحب اقتدار لوگوں نے جس اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، جو انہوں نے اپنے دور حکومت سے جس اسلام کا پرچار کیا ہے، ہم اس اسلام کی بات نہیں کر رہے، ہم اصل اسلام کی بات کر رہے ہیں جس کا حامل قرآن ہے، جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے، جس نے صرف اندھے کی خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار، وہ پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہماری قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے، پریش چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ یہ اسلام کا صحیح تصور ہے اور اسی تصور کو ہم نے نافذ کرنا تھا پاکستان میں، جو ہم نے اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اقبال کے بقول چرخ کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، آسمان کو کہتے ہیں، نیلی فام، نیلا لباس پہنے ہوئے، یعنی نیلا آسمان، پرے ہے ہٹ کے دور آگے، گرد راستے کی گرد دھول کارواں قافلے کو کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی منزل اس نیلے آسمان سے بھی بہت آگے ہے، وہ ایسے قافلے اور کارواں کی مانند ہے کہ جن کے راستے کی گرد یہ ستارے ہیں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور یہ مسلمانوں کے متعلق
یہ ان کی منزل ٹھہرائی گئی ہے. شاعر مشرق نے یہ منزل قرار دی ہے مسلمانوں کی. اور کتاب جس سے یہ مضمون لیا گیا تھا، جو ماخذ ہے اس کا، وہ ہے قرآن نامہ اسلام.